کے بعد کرنا اس کے متعلق ہم نے کل امام بخاری رحمہ سے ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری کے اندر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل فرمائی تھی کہ حضور کے زمانے کے اندر فرض نماز کے بعد اتنی بلند آواز سے صحابہ ذکر کرتے تھے کہ میں اس ذکر کو سن کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ کہ میرے ہاتھ کے اندر شرح صحیح مسلم ہے، غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم لکھی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181۔ یہ حدیث پاک بخاری کی بھی تھی اور امام مسلم رحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا، اور امام بخاری رحمہ نے اس وقت باب باندھتے ہوئے باب بھی یہی باندھا تھا کہ ذکر بالجہر بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کا یہ باب ہے۔ بخاری کے اندر باب کا نام بھی یہ موجود ہے۔ امام مسلم رحمہ نے جو باب ذکر کیا، باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب، 1 2 3 تینوں حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ آخری حدیث وہی تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس کی تھی۔ آگے حدیث پاک میں نے کل بیان کر دی، تو میں نے کہا تھا یہ بات کے اندر رکھنا ڈالنے والے، قرآن نے کہا نا ولا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑ جانا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے واضح دلائل تمہارے لیے نازل فرما دیے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑ جانا۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا، بعد کے اندر ایک نیا فرقہ بنائے گا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑو۔ یہ بات کے اندر جو آئے نا، انہوں نے نیا ایک دین بیان کیا، اگرچہ یہ کہتے رہے کہ ہم تو دور صحابہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جتنا مرضی تو شور ڈال، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ تو پیدا کب ہوا تھا اور تجھے پیدا کرنے والے کون تھے، تیری فنڈنگ کون کرتا رہا ہے۔ یہ ذکر بالجہر کے متعلق امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر باب باندھا۔ جب حدیث پاک آ جاتی ہے نا، تو حدیث پاک کی تشریح کرنے کے لیے کوئی ایرا غیرہ، کوئی نتھو خیرہ نہیں ہوتا کہ جرا مرضی منہ چکے تھے مرزا جیل میں طرح اٹھ کے تھے حدیث کی تشریح بیان کرنے لگ جائے۔ حدیث کی تشریح کو بیان کرنی، اس بندے کا سٹیٹس بھی دیکھنا پڑے گا کہ حدیث کی تشریح کون بیان کر رہا ہے۔ ہر بندے اپنی بات کوئی بندہ کر رہا ہے تو پھر تو سمجھو وہ بندہ فارغ ہے، جس کا کوئی مقام ہی نہیں، جس کی کوئی علمی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ حدیث کی تشریح بیان کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کو نقل کیا نا، چونکہ یہ شرح لکھی ہمارے بابے نے، وہ سنیوں کا بندہ تھا نا، غلام رسول سعیدی الرحمہ، وہ سنیوں کا تھا۔ کوئی کہہ سکتا تھا، اس نے اپنے مقصد کی بات لکھ دی ہے کہ وہ سنی جو کہ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، لہذا وہ بابا سنیوں کا تھا، اس نے اپنے مقصد کی بات لکھ دی ہے۔ چھوڑ تو سنیوں کو ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جو یہاں پیدا نہیں ہوا، جو مصر کے اندر پیدا ہوا تھا، اور جو وہ حنفی نہیں تھا، شافعی تھا مذہب کا۔ علامہ صاحب دوسری سنو کو نہ ان کی پتہ ابن حجر کی ہوتا ہے، شافعی کی ہوتا ہے، یہ دعائے قنون ہے آگے دو۔ امام ابن حجر کھولو نا، کبھی انٹرنیٹ کے اوپر بھی کھولنا، اپنے وقت کا محدث تھا، سند ہی اس کے پاس ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری، مصر کے اندر پیدا ہوئے 773 ہجری کے اندر، آج نہیں ہے، اور ادھی صدی نام گئی 773 ہجری پر، اور 852 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا۔ 1445 جو محنت کر لگی، ذکر بالجہر آج کی بات نہیں ہے، 700 سال پہلے مصر کے اندر ذکر بالجہر محدثین نے لکھا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، بخاری کی شرح لکھتے ہوئے، اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو ابن عباس نے نقل فرمائی کہ سرکار کے زمانے کے اندر نماز کے بعد ذکر بلند آواز سے ہوتا تھا، اتنی بلند آواز ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر آواز جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ بعد عقب الصلاة۔ وہ کہنے لگے یہ حدیث نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنے کے اوپر واضح طور پر دلیل موجود ہے۔ سنیوں کا بندہ نہیں، شافعی مذہب کا، یہاں کا رہنے والا نہیں، مصر کا رہنے والا۔ کوئی بات کے اندر اٹھ کر کیا تھا، یہ امام احمد رضا نے ایک نیا فرقہ بنا دیا۔ میں کہ تو دس تو میں اگر دسا میرے شہزادہ بن سلمان دی گل ہے، وہ کی کہنا سی کہ امریکیاں نے قائم نے تانوں دی فنڈنگ کر دے رہے،
یا پھر ہیری کلنڈر کا میں وہ بیان کروں سناواں جن نے اپنے سہن کے اندر آ کر کیا کہ اسی انہوں نے پیسے دیتے کہ تم فرقہ پورے پاکستان جب کھلاؤ نا تو اپنی دلیل بیان کر تو کسی کے اوپر نہ اعتراض کر. ہم نے تو نہیں نہ کہا جنہوں نے تینوں پیسے دیتے وہ تینوں کہتے پھرتے نا الحمدللہ ہم سینہ تان کر رہتے ہیں. ہمارا مذہب وہ ہے جو صفحہ کے اندر بیٹھ کر صحابہ دین پڑھتے تھے نا آج بھی وہ دین ہمارے پاس نقل در نقل چل کر آتا رہا. امام ابن حجر نے لکھی فتح الباری اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے واضح طور پر لکھا کہ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ بَعْدَ عَقْبِ الصَّلَاةِ. علامہ بدر الدین عینی وہ پیدا ہوئے مصر کے اندر اور یہ پیدا ہوئے شام کے اندر. شام کا شہر حلب. بدر الدین عینی یہ 2-4 سال پہلے انہوں تو 2-4 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ پیدا ہوئے جی 773 ہجری یہ 762 ہجری. ان کا یوم وصال ہے جی 855 ہجری. کہنے لگے استدل به بعض السلف على استحباب رفع صوت بالتکبیر والذکر عقیب المکتوبہ. وہ کہنے لگے یہ حدیث پاک سے بعض سلف صالحین نے استدلال کیا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا یہ مستحب عمل ہے. کوئی بات کے اندر اس کو بدعت نہ کہے, مستحب لکھا ہے اس کو. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو نہیں کرتا وہ جب اس کی نماز ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی اس کو فرض واجب نہیں کہا. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے. نماز کے بعد نہیں کسی نے کرنا تھا جب کر کے بیٹھا رہے. دیکھا نہیں نماز ختم ہوتی ستن جو کہتے وہ جانے کہتا یہ دعا تو سرکار نے نماز کے بعد مانگی نہیں. نماز کے بعد حالانکہ کیا کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور ہم نے فرمایا 2 حالتیں مجھے بندے کو بڑی پیاری ہے. جب بندہ سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اس وقت مجھے بڑا محبوب لگتا ہے, اور جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. رب تیرے اس عمل پر فخر کرے تے تینوں اچھا نہیں نہ لگے ہیں. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا. رب کہتا ہے تو مانگتا ہے. اور کنز المال کے اندر علامہ ہندی نے لکھا حدیث قدسی نقل فرمائی. فرمایا رب فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی ہاتھوں کو خالی واپس لوں. یہ وہ حالت ہے جس کو تو نے نہیں کرنا تو نہ کر, لیکن ایویں ساڈے گھاٹے نہ لگ کہ یہ بات کے اندر بدعت ایک نئی ایجاد کر لی گئی ہے ہم دلائل بیان کرنے کے لیے. اور غلام رسول سعید الرحمن نے لکھا کہ یہ احادیث وہ کہ جن کی تشریح کی ان محدثین نے کہ جو 700 600 تو 800 سال پہلے دنیا سے پڑھا فرماتے ہیں. امام احمد رضا کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات, بر صغیر کی بات نہیں, ہم عرب کنٹری کی بات کر رہے ہیں جو مصری تھے جو شامی تھے. ظاہری بات ہے حدیثاں دیکھی تھا نا جنہیں سرکار تو نقل ہو گیا مصر سے بھی وہی گئی پاکستان سے بھی وہی آئی, بخاری اتنے بھی وہی سے تھے, مسلم تو اتنے بھی وہی سے تھے. ظاہری بات جب حدیث بات آئی تو جن کا سٹیٹس تھا جن کا مقام تھا انہوں نے حدیث کی تشریح کرتے واضح طور پر لکھا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے بعض سلف صالحین نے کہا کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا یہ مستحب عمل ہے. لو جی پھر بات گما پھرا کر آ جائے گی حنفیوں کے اوپر ہے. علامہ ابن عابدین شامی جنہوں نے فتاوی شامی لکھا فقہ حنفی کے اندر جن کا بہت بڑا مقام ہے, ان کی یوم پیدائش 1198 ہجری اور متوفا 1836. یہ بابا آج کا ہی ہے, صحیح ہے. ہاں یہ بابا آج کا, یہ تو نیا, لیکن یہ بھی پاکستان کا نہیں, یہ دمشق کے اندر تک. فرمایا اجمع العلماء سلفا و خلفا علی استحباب ذکر الجماعت فی المساجد وغیرها الا ان شبش جہرهم علی نائب او مسلم او قاری. اجمع العلماء سلفا و خلفا, فرمایا تمام علماء کا, اجمع العلماء سلفا و خلفا, تمام علماء کا اس بات کے اوپر اجماع تھا علی استحباب ذکر الجماع فی المساجد, نماز کے بعد جماعت کے بعد ذکر کرنا یہ مستحب عمل ہے. سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. بعد کے اندر جو ایک نیا فرقہ بنا ہے تو وہ خود سوچے. یہ جو میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تقریبا پڑھی نا, یہ سورۃ آل عمران کی 105 نمبر آئے تھے, 105 نمبر جی, اور پیچھے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ہیں وہ 103 نمبر آئے تھے. یہ دیکھو نعیم الدین مراد آبادی نے کیا لکھا, فرمایا اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی. احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید وارد ہے
اور جماعت مسلمین سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی۔ جو فرقہ پیدا ہوتا ہے اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور جماعت مسلمین میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حسب ارشاد اور حدیث وہ شیطان کا شکار ہے اور جہنم کا مستحق ہے۔ جو جماعت مسلمین کو چھوڑ کر نیا فرقہ بنائے گا، جماعت مسلمین کون سی تھی؟ وہ جماعت وہ جماعت کو چھوڑ کر جو نیا فرقہ بنائے گا اس حکم کی مخالفت کرے گا، اور قرآن نے کیا بلہم عذاب علیم، اس کے لیے اللہ نے کہا بات پاویں کہندا رہے جا دین داتا گند بخش علی جیڑی نہیں سمجھ آیا میں اس بیٹھ کے بیان کر دیتا، بات پاویں کہندا رہے کہ میرے ورگا دین کسی نے بیان نہیں کیتا، لیکن اس نے ایک نیا فرقہ بنایا، ایک نئی دکانداری چمکائی۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، جنتی ہوگا 72، یہ ہو کے نا تیرے منہ سے جو نکلی ہے وہ کر دے۔ سرکار نے کہہ دیا تو یہ تو ہونے، دیکھا نا کتنے فرقے بن گئے یہاں پر۔ ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا چکڑالوی بھی تھا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا فرقے تھے، اگر ان کے عقائد و نظریات آپ پڑھے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ فرقے ان مذہب کے اندر بنیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، یہودی عیسائی کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کنفرم ہے نا، وہ تو فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، دین اسلام کا لباسہ اوڑھیں گے، وہ فرقے 73 بن جائے گے، ان میں سے 72 ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ ظاہری گل ہے کہ پھر جنتی ہونا یا تم ہونا یا اسی ہونا، ہاں تو سارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بند ہوں گے جنتی کا فرقہ واریت بنائی کس نے؟ بعد کے اندر ایک نیا دین، نئی باؤنڈری، پہلے ایک چیز بکری کی تھی، پھر دوسری بکری کی تھی، پھر ساری ایک باؤنڈری الگ کر لی اپنے سے، پھر ایک اپنا نیا فرقہ بنا لیا۔ اچھا پھر فرقہ تے بنا ہی لیا تو پھر کیا لگے نہیں صحیح اسی عمر اپنے دین تے تسی سارے فارغ ہو، اپنے آپ کو اپنی زبان سے اپنے آپ کو اپنے منہ میاں مٹھو کہنا بڑا آسان بات ہے، اپنی بات کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ ظاہری بات ہے، بدلے کا زمانہ قرآن کا بدلے ایسے کوئی نہ بدل کرتا قرآن و حدیث ایسے جو لکھ بھی اگلے تاریخ تو لکھی گئی کہ تو کدو پیدا ہوا سا تے تو آیا کنج سے، یہ تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب ظاہری بات ہے کہ تو جب پیدا تو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا فرقہ بنایا گیا۔ اس طرح آج مرزا جیل میں جیسا فرقہ بن رہا ہے، اب لوگ اس کو کوئی سیریس نہ لیتے، فرقے ایسے ہی مارد وجود کے اندر آتے۔ جب قادیانی فرقہ بن رہا تھا نا کسی نے سیریس نہیں لیا، آج کتنا بڑا فرقہ بن گیا۔ یہ فرقہ ایک نیا بن رہا ہے، جوید خامدی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ سائر الدین جیسے لوگ ہو گئے، ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، ہاں جنہوں نے سارے محدثین شافعی حنفی حنبلی سارے جنہوں نے ایک سائڈ پر کر کے داتا گنج پر جوڑی، وہ سارے بزرگ نے ایک سائڈ پر کیے اور ایک اپنا ایک بیٹھک کے اندر بیٹھ کر ایک نیا دین بیان کیا۔ یہ یاد رکھنا، یہ بات کے اندر پتہ چلے گا، لوگ اس کے اثرات کو دیکھیں گے۔ جس طرح آج ہم قادیانی اس فرقے کو بھگت رہے ہیں نا، اس طرح ہم اس کو بھی بھگتیں گے۔ یہ فرقے جب بن رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ہے، اور پوچھ لو اپنے بڑوں سے، کبھی انہوں نے نام بھی نہیں سنا تھا ان فرقوں کا، اور اس فرقے کو مطلب ماننے والا مسجد کے اندر آ جاتا، لوگ مسجد کو وہ کتا مسیحے پڑھ رہے ہیں، ہاں پوچھ لینا اپنے بڑوں سے، کبھی انہوں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ سب کچھ آج کی پیداوار ہے، یہ آج بنے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہی مذہب جو تھوڑے صحابہ سے چلتا آ رہا تھا، جس کی قرآن نے مخالفت کی ہے کہ اس جماعت کو چھوڑ کر، جماعت مسلمین کو چھوڑ کر، جو ایک نیا جماعت مسلمین جماعت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے اندر جانے والا فرقہ ہوگا نا وہ سب سے بڑا فرقہ ہوگا، جو ناجی فرقہ ہوگا، نجات پانے والا فرقہ ہوگا، وہ سب سے بڑا فرقہ ہوگا۔ میں کہا جی دو چار بندے لے کے بیٹھک کے بیٹھنے ایسے اوپر ہی فارغ نہیں، بعد کے اندر جو کہتا رہے ہم 7% ہے، نہیں اب ہم 9% ہو گئے، میں کہا تو ہی فارغ ہے، بڑا تو نہ ہوا پھر، چلو تمہاری بھی سب کی صحیح، میں ہم 15% ہیں، کہنا نہیں ہونا کہ 27% پہ پہنچ گئے۔ میں کہا جتنا مرضی تو فیصد ہوتے بتا رہا، وہ فرقہ جو ناجی ہے، جو جماعت مسلمین ہے، جس کی نشانی احادیث کے اندر بیان کی، وہ فرقہ جو جنت کے اندر جائے گا، سرکار نے فرمایا وہ سب سے بڑا فرقہ۔ اور میں کسی درس کے اندر بیان کر چکا ہوں احادیث طیبہ ہے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا وہ اہل سنت والجماعت، جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے اس کو اہل سنت والجماعت کہا جائے گا۔ یہ بدلے کا زمانہ تھا۔ میں نے کہا بات کرنا جتنا مرضی فرقے تو بننے ہی بننے، ظاہری بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جو جس کا ماننے والا نا تو پتر کار عمل اکھا بند ہو لیں دے بس نا لگ پتہ بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، کوئی کہے کہ یہ بڑی پرانی باتیں کرتے ہیں، داچا گنج پر جی کا نام لیتے ہیں، معین الدین چشتی کا نام لیتے ہیں، ان کو تو ہزار سال گزر گئے۔ میں نے کہا چھوڑو، آج کی صدی کے اندر آ جائے، دیکھ ہمارے باقی کی قربانی ہو جائے،
جو دن رات یا رسول اللہ کہتا تھا، جو کہتا تھا ہم بغیر دلیل کے حضور کا نام کریں، جس نے ساری زندگی اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا اتنی پختگی سے، جس کے اندر محبت رسول اس طرح کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی. جب وہ بابا گیا اس دنیا سے تو بدعتی ہوتا تو اس کا چہرہ اس طرح. آج بھی لوگوں کے لیے ہمارے باپے کی زندگی یہ کھلی کتاب ہے ان کے سامنے کہ ساری زندگی یا رسول اللہ کہنے والے کو بدعتی نہیں کہا جاتا، اللہ اس کا رسول بھی اس کو پسند کرتا. کوئی بھائی سوال کرنا ہے؟ درست جو گڈی چل جاتی ہے نا